جان نے کیا فرمایا، ان حالات کو دیکھ کر کوئی بندہ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے اس ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑتا تو اللہ رب العالمین قیامت والے دن جس جگہ اس ظالم کو داخل کرے گا نا، وہ تماشا دیکھنے والے کو بھی داخل کر دے۔ ہمیں بھی بہت سارے لوگ مخلصانہ مشورہ دیتے ہیں، آپ کو کیا پڑی ہے، اس معذوری کی حالت میں آپ جیلیں کاٹتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہی بات ہے، کیا پڑی ہے آپ کو؟ دیکھیں بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے متقی پرہیزگار اپنے آستانوں پر بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے شیوخ حدیثیں پڑھا رہے ہیں اور بڑے بڑے مدارس چل رہے ہیں، آپ کو کیا مصیبت پڑی ہے؟ کیوں جی؟ جو چیز مولا حسین کو لے کر کربلا میں گئی نا، وہی چیز خادم حسین کو بھی پریشان کرتی ہے۔ آگے آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا دیکھتے نہیں یزید نے کیا کام شروع کر دیا، قد لزموا طاعت الشیطان، یہ سارے کے سارے شیطان کے اطاعت گزار بن گئے، وترکوا طاعت الرحمن، اللہ کی اطاعت انہوں نے چھوڑ دی، وازروا الفساد، ہر جگہ انہوں نے دنگا و فساد برپا کر دیا، وعطلوا الحدود، اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی حدود کو معطل کر دیا، واستاثروا بالفیء، اور قومی خزانہ لوٹ کر کھا رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا حسین مقابلے میں کیوں آیا؟ فرمایا وانا حق بالغیر، فرمایا حسین سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ یزید کے مقابلے میں آیا۔ اچھا، اب جو فوج سامنے کھڑی تھی، آپ نے یہ بات تو آپ نے پہلے فرمائی نا، پھر جو سامنے آئے ہوئے تھے نا مقابلے میں، جو کہتے تھے دل تے تواڈے نال لیکن تلوار تواڈے نال کوئی، آپ نے فرمایا قد اتتنی کتبکم وقدمت رسلکم ببیعتکم، فرمایا یہ تمہارے خطوط ہیں جو تم نے مجھے بھیجے ہیں، اور بہت سارے قاصد تم نے میرے پاس بھیجے ہیں۔ کس بات پر؟ انکم لا تسلمونی ولا تخذلونی، کہ میں جب تمہارے پاس آ جاؤں گا تو تم پھر میرے ساتھ مل کر لڑو گے، مجھے یزیدی فوج کے حوالے نہیں کرو گے، یہ تمہارے خطوط ہیں میرے پاس، انکم لا تسلمون ولا، اور تم میرے اوپر حملہ کے وقت خاموش نہیں بیٹھے رہو گے، یہ تم نے لکھا ہوا ہے اس پہ۔ فَإِن تَمَمْتُمْ بِبَيْعَتِكُمْ تَرْشُدُوا، فرمایا اگر تم اپنی اس بیعت پر قائم رہتے ہو تو پھر ہدایت پا جائے گے۔ تو جان بوجھ کر بھی لوگ آنکھیں بند کر دیتے ہیں نا، کچھ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ کون ہے جو ہمارے سامنے خطبہ دے رہے ہیں یزیدی فوج میں سے؟ تو فرمایا فَأَنَا الْحُسَيْنُ ابْنُ عَلِيٍّ وَابْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ رسول اللہ، فرمایا جانتے ہو کہ میں حسین بن علی ہوں اور میں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کا صاحبزادہ ہوں، جانتے ہو مجھے؟ نفسی ما نفسکم والی ما آلکم فلکم فی اسوۃ، آپ نے فرمایا یہ مت رکھنا کہ حسین تمہیں میدان میں چھوڑ کر چلا جائے گا، جہاں میں رہوں گا، جہاں تم رہو گے حسین تمہارے ساتھ رہے گا، جہاں تمہارے اہل و عیال ہوں گے حسین کے بچے بھی وہی ہوں گے۔ فرمایا حسین کی زندگی کیا تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ سارا خاندان لے آیا حسین کہ میرے فلکم فی اسوۃ، تمہارے لیے میری زندگی ایک نمونہ ہے کہ میں سب کچھ دین کی خاطر لٹانے کے لیے آ گیا ہوں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَنَقَضْتُمْ عَهْدَكُمْ فَخَلَعْتُمْ أَعْنَاقَكُمْ مِنْ بَيْتِكُمْ فَلَعُمْرِي مَا هِيَ فِيهِ لَهُ نُكْرَةٌ، آپ نے فرمایا کہ اگر تم میرا ساتھ نہیں دیتے اور جو تم نے وعدے کیے وہ توڑ دیتے ہو، میری بیعت تم ختم کرتے ہو، تو اللہ کی قسم مجھے اس پر کوئی زیادہ تعجب نہیں ہے۔ لَقَدْ فَعَلْتُمُوهَا بِأَبِي وَأَخِي وَابْنِ عَمِّي مسلم، فرمایا مجھ سے پہلے تم میرے ابا جی کے ساتھ بھی یہ غداری کر چکے ہو اور میرے بھائی حسن کے ساتھ بھی تم غداری کر چکے ہو اور میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی غداری کر چکے۔ وَالْمَغْرُورُ مَنِ اغْتَرَّ بِكُمْ فَحَظَّكُمْ أَحْطَأْتُمْ وَنَصِيبَكُمْ ضَيَّعْتُمْ، فرمایا تم سے بڑا کائنات میں بد نصیب کوئی نہیں، جن کو اللہ نے اتنا بڑا حصہ دیا اسلام کی خدمت کرنے کے لیے کہ محمد الرسول اللہ کے نواسے خود آ گئے تمہارے پاس اور پورا خاندان لے کر آ گئے۔ فرمایا تم سے بڑا کائنات میں بد نصیب کوئی نہیں، جو حصہ تمہارے حصے میں آنا تھا، جو خدمت آنی تھی، تم نے اس کو ضائع کر دیا۔ آخر میں پھر آپ نے یہ جملے کہہ کر اپنا خطبہ ختم کر دیا، فَمَن نَقَصَ فَإِنَّمَا يَنقُصُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، فرمایا جس نے اپنا عہد و پیمان توڑا قیامت والے دن اس کا وبال اسی پر آئے گا۔ حسین آج برات کا اعلان کر رہا ہے۔ آگے کیا آخری جملہ فرمایا، فَسَيُغْنِ اللَّهُ عَنْكُمْ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس یہ کہہ کر آپ نے خطبہ چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا ان قریب حسین کو رب تم سے بے نیاز کر دے گا، اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر آپ نے خطبے کو چھوڑ دیا۔